السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10th کا سبق نمبر 16 مکمل کریں گے۔ یہ ایک نظم ہے جس کو لکھنے والے ہیں علامہ اقبال۔ آئیے ان کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال اردو کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک بہت عظیم شاعر ہیں۔ علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف شاعری کی بلکہ پوری قوم کو جگانے کا کام کیا۔ ان کی شاعری میں خودی، ہمت اور آگے بڑھنے کا پیغام ملتا ہے۔ ان کی خودی کی شاعری بھی ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ چاہتے تھے علامہ اقبال کیا چاہتے تھے؟ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ انسان اپنے اندر کی طاقت کو پہچانے اور کبھی بھی ہار نہ مانے۔ تو ان کی ولادت کب ہوئی تھی؟ ان کی ولادت 1877 میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1938 میں ہوئی تھی۔ اقبال کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعروں اور مفکروں میں ہوتا ہے، یعنی بہت ہی بلند مرتبہ یہ شاعر ہے۔ اور مفکر یعنی فکر کرنے والا، یعنی کہ قوم کی فکر کرنے والے۔ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ انہی کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض بھی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سیالکوٹ میں۔ یعنی کہ یہ دو ایسے شاعر ہیں جن کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ اپنے خیالات کی گہرائی اور شعری صلاحیت کی وجہ سے ان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں کہی ہیں۔ ان کی شاعری دنیا کی عظیم شاعری میں شمار کی جاتی ہے۔ اقبال اردو کے بڑے فلسفی شاعر ہیں، یہ ایک فلسفی شاعر بھی ہیں۔ بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں بچے کی دعا، قومی ترانہ، پہاڑ اور گلہری، جو ہمارے آج کا سبق ہے پہاڑ اور گلہری، یہی آج ہم پڑھیں گے، جگنو، ہمدردی، پرندے کی فریاد اور ماں کا خواب وغیرہ بہت مقبول ہوئیں۔ ان نظموں کے ذریعے اقبال نے بچوں میں بلند خیالی، ایمانداری اور سچائی، محبت، بھائی چارہ، انصاف، بلند کرداری، ہمدردی، انسانی جذبہ، مل جل کر ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے جیسی صفات پیدا کی ہیں۔ یعنی جو نظمیں اقبال نے لکھی ہیں ان کا مقصد کیا تھا؟ بچوں کے اندر ایمانداری پیدا کرنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا اور انسانی جذبہ، یعنی کہ ان کی نظمیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان کیا ہے، خود کو بدلنے پر مجبور ہو جائے، یعنی خود میں اقبال کی کئی کتابیں اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی میں بھی شائع ہو چکی ہیں اور ان کی شاعری کے ترجمے دنیا کی بہت سی زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ نظم ہے پہاڑ اور گلہری۔ تو یہ جو نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے، اس نظم میں علامہ اقبال نے مکالمہ کے انداز میں لکھی ہے یہ نظم۔ تو اس نظم میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اللہ ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بناتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز، تو ہمیں کیا ہے، کسی کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا، تکبر نہیں کرنا۔ تو اس نظم کو دیکھتے ہیں: کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی۔ تو دیکھتے ہیں ان کی تشریح کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، یعنی کہ ایک پہاڑ نے گلہری کو چھوٹے قد کو دیکھ کر اسے حقارت سے کہا کہ اے حقیر گلہری، یعنی اس کو چھوٹا سمجھنا، تجھے شرم کے مارے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ یعنی کہ ایک پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا، اگر تجھے شرم ہے تو تجھے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ پہاڑ نے ایسا کیوں کہا؟ پہاڑ نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ اس کے چھوٹے قد کو دیکھ کر اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یعنی کہ تو ذرا سی تو ہے مگر اس قدر اتراتی ہے، اپنے کو عقل مند اور سمجھدار اور باشعور سمجھتی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ پہاڑ کہتا ہے گلہری سے، یعنی کہ گلہری کی اور پہاڑ کی آپس میں گفتگو چل رہی ہے اور پہاڑ کیا ہے، خود کو بڑا سمجھ رہا ہے اور گلہری کو حقیر یعنی چھوٹا جان رہا ہے۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی۔ کہتی ہے گلہری، کیا کہتی ہے گلہری؟ کہتے ہیں یہ تو خدا کی شان ہے کہ گلہری جیسی ناچیز بھی تراننے لگی ہے، جو بالکل بے شعور ہے، جس میں عقل ہی نہیں ہے، وہ خود کو بڑی باتمیز سمجھتی ہے۔ یہ گلہری پہاڑ کو جواب دیتی ہے: تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ پہاڑ کہتا ہے کہ تیری بساط ہے کیا، یعنی کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے میری شان کے آگے۔ پہاڑ گلہری سے کیا کہتا ہے، کیا گفتگو چل رہی ہے ان دونوں میں؟ پہاڑ گلہری سے کہہ رہا ہے کہ میرے آگے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میرے آگے تو زمین بھی پست ہے، کیونکہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے اور گلہری کیا ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ پہاڑ کہتا ہے زمین ہے پست میری آن کے آگے، یعنی زمین بھی کیا ہے، میری آن کے آگے، میری شان کے آگے کیا ہے، پست ہے۔
جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. یعنی کہ پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ کہاں مجھ جیسا لمبا چوڑا پہاڑ اور کہاں تجھ جیسی حقیر سی یعنی کہ معمولی سی چھوٹی سی گلہری. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. یعنی کہ گلہری نے یہ سن کر، یعنی کہ جب اس نے اس سے کہا کہ جو بات مجھ میں ہے وہ تجھ کو کہاں نصیب، بھلا پہاڑ یعنی اتنا بڑا لمبا چوڑا پہاڑ کہاں، اور کہاں چھوٹا سا جانور چھوٹی سی گلہری کہاں. تو یہ سن کر گلہری نے کیا کہا، گلہری نے کہا کہ پہاڑ کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں تھی، چھوٹی باتیں، ان کو کہا کہ گلہری نے اس سے کہا کہ اے نادان پہاڑ یعنی اے ناسمجھ پہاڑ، منہ کو سنبھال کر بات کر. یہ چھوٹی باتیں ہیں جو تو کر رہا ہے اور بالکل غلط ہیں، انہیں اپنے دماغ سے نکال ذرا. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے، تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے. تو گلہری کیا کہتی ہے، گلہری کہتی ہے کہ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے. تو گلہری اسے جواب دیتی ہے کہ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے. تو کیا ہے، خدا نے ہر ایک کو بنا کر اپنی قدرت اور حکمت ظاہر کی ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ پہاڑ اور گلہری کے اندر دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے. گلہری پہاڑ کو حقیر سمجھ رہا ہے، کمزور سمجھ رہا ہے اور تکبر میں ڈوبا ہوا ہے. یہ نظریہ ان کا، یہ جو علامہ اقبال کا ہے، یہ پہاڑ اور گلہری کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے، یہ ان کا جو نظریہ ہے یہ قوم کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو لوگ خود کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہیں، خود کے آگے کیا سمجھتے ہیں، دوسروں کو بہت کمتر سمجھتے ہیں. علامہ اقبال کیا پیغام دے رہے ہیں، علامہ اقبال پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہ ہمیں بڑا ہونے پر تکبر کرنا ہے اور نہ چھوٹے ہونے پر شرم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہے وہ ہمیں ویسا بنا دے، جیسا ہم سے چاہے ویسا کام لے لے. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، نہ بڑے ہونے پر تکبر کرنا ہے، نہ چھوٹے ہونے پر کوئی شرم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، خوبی ہے اور کیا تجھ میں. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا. تو گلہری کیا کہہ دیا پہاڑ سے کہ اگر تجھے بڑا بنا دیا تو مجھے بھی تو پہاڑ پر چڑھنا سکھا دیا، مجھے بھی تو درخت پر چڑھنا سکھا دیا. اگر اس نے دنیا میں تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی درختوں پر چڑھنا سکھایا ہے. تو صرف لمبا ہے چوڑا ہے، لیکن تجھ میں کوئی صفات نہیں ہے، کوئی طاقت بھی نہیں ہے کہ تو ایک قدم بھی چل سکے. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، یعنی تجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تو ایک قدم آگے بڑھا سکے. یعنی بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، یعنی صرف اور صرف بڑائی ہی بڑائی ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو ایک قدم بھی چل سکے. تیرے اندر بڑائی کے علاوہ خوبی بھی نہیں ہے. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر مجھ کو دکھا، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر مجھ کو دکھا. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تو خود کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ ذرا سی چھالیاں ہیں، انہیں ہی توڑ کر دکھا دے. یعنی گلہری پہاڑ سے کہہ رہی ہے کہ یہ چھالیاں ہی توڑ کر دکھا دے، اگر اتنی طاقت ہے، اگر تو مجھ سے بڑا ہی ہے، تو اگر تو خود کو بڑا سمجھتا ہے تو. ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یعنی کہ قدرت کے کارخانے میں نہ تو کوئی برا ہے اور نہ ہی کوئی نکما ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے، جس کو بھی بنایا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے جیسا کام لینا چاہے، کسی سے چھوٹا کسی سے بڑا، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو اس کا نظم کا مرکزی خیال کیا ہوگا، تو اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہوگا کہ اقبال نے اپنی نظم، یہ جو ایک پہاڑ اور گلہری ہے، ان میں ایک دونوں کے مکالمے کو پیش کیا، یعنی گفتگو کو پیش کیا ہے. یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اپنی جگہ اہم ہے. یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ کیا ہے، اپنی جگہ کیا ہے، اہم ہیں. کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. قدرت کے کارخانے میں نہ تو کوئی چیز نکمی ہے اور نہ ہی بڑی ہے. خدا نے ہر چیز کو مصلحت اور حکمت کے تحت بنایا ہے. تو اس نظم کے ذریعہ علامہ اقبال نے اونچ نیچ سے دور رہنے کا بھی درس دیا ہے. تو ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں. تھینک یو فار واچنگ.